ہوتے ہیں ان بدماشوں کو، جن کی کوئی بیک فٹ نہیں ہے. وہ قوانین بنا رہے ہیں ہمارے، جو عوام کے اصل نمائندے بھی نہیں ہیں، اور اصل نمائندے ان کو رشوت کے طور پر لاتے ہیں. وہاں پہ بھی یہ ان بیلنس اسکیل، ان بیلنس طریقہ، پارلیمنٹ کا جو یہ طریقہ ہے یہ غلط ہے. چونکہ ہم اس وقت نظام کی بحث نہیں کر رہے، یہ جو ڈیموکریسی شیطانی ڈیموکریسی ہے. ڈیموکریٹس یس بٹ از ایول. اسلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ پیور حق پر مبنی ڈیموکریسی لے کے آیا ہے. ہمارا باپ حضرت آدم علیہ السلام، اور ہمارے باپ کو، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کنٹرول کر کے، یعنی احکامات کے ذریعے ہمیں لاز دیے، ہم پابند ہیں. جب جب دنیا کے کسی بھی خطے میں انبیاء کی وہ ڈیموکریسی چلی ہے، وہ 16 آنے صحیح ثابت ہوئی، اور جس قوم نے اس کی وائلیشن کی ہے، قرآن پاک گواہ ہے کہ ان کو عبرت ناک سزائیں ملی ہیں، ان کو کامیابیاں بھی ملی ہیں جب تک انہوں نے اس کو فالو کیا ہے. جب انہوں نے شیطانی ڈیموکریسی کا طریقہ اختیار کیا، بادشاہت قائم کی اور سیکولرزم قائم کیا، بت پرستی، جو بھی آپ اس کو نام دیں، وہ ناکام ہوئے. استحصال ہوا عوام کا، انسانیت کا استحصال ہوا. اسلام مذہب کا نہیں ہوا بلکہ ساری انسانیت کا ہوا. یہ واحد ڈیموکریسی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل ضابطہ حیات تمام انسانوں کے لیے بنائی اور دی، اور رب العزت کے احکامات قرآن و سنت کو دستور قرآن کہا گیا ہمارے بانیان پاکستان نے. ہمارے بانیان پاکستان کئی ہزار لوگوں میں شامل ہے، اور ان کا جو ہیرو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہے، اور اس کا جو تھنک ٹینک ہے وہ جناب علامہ مشرق، ہمارے جو شاعر مشرق ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ، اور ان جیسی بڑی ہستیاں ہمارے اکابرین، جو خراسان کے سنجوکی، سلطنت عثمانیہ کے، سلطنت خلافت راشدہ کے وہ ٹرینڈ علماء کرام، وہ ایک سلسلہ لیتے آئے ہیں. حیائے دین کی آخری قسط میں ہم نے شان پاکستان کی تحریک کو، شان پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی کو اس میدان میں 21 سال پہلے لے